نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ کوئی گناہ بھی نقصان سے خالی نہیں اور کوئی نیکی بہتری سے خالی نہیں۔ تو اصل میں محدثین فرماتے ہیں کہ گناہ دو طرح کے ہیں۔ علامہ عثمان ذہبی نے کتاب الکبائر کے اندر فرمایا کہ ایک گناہ صغیرہ ہوتا ہے اور ایک گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ کبیرہ گناہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے کرنے پر قرآن میں حدیث میں سخت وعید آئی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ سونے کی زکوٰۃ نہیں نکال رہا یا ایک عورت اپنے زیورات کی زکوٰۃ نہیں نکال رہی، تو اس کے لیے قرآن میں بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں کہ قیامت والے دن جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کے جسم کو داغا جائے گا وغیرہ۔ تو اور صغیرہ گناہ وہ ہوتا ہے کہ جس پر قرآن حدیث میں کوئی وعید نہیں آئی۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ صغیرہ گناہ بار بار کرنے سے کبیرہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی محدثین فرماتے ہیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ ایک چنگاری پورا جنگل تباہ کر سکتی ہے۔ ایک چھوٹا سا کسی بچے کی ایک نوجوان کو حرکت دینے سے وہ دریا کے اندر جو ہے وہ ہلاک ہو سکتا ہے۔ غرض کے چھوٹے کاموں پر اصرار نہیں کرنا چاہیے، ہر قسم کے گناہوں سے بچنا چاہیے اور ہر قسم کی نیکی کرنی چاہیے۔ کسی نیکی کو بھی حقیر نہیں جاننا چاہیے۔ اگر کسی نے راہ سے کوئی تنکا ہٹا دیا یا کوئی اذیت دینے والی چیز سے راستے کو پاک کر دیا، ہو سکتا ہے یہ بھی اس کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بن جائے۔ بلکہ ایک بزرگ عالم دین نے 40 سال دین کی خدمت کی، فوت ہو گئے، بیٹے کے خواب میں آئے، بیٹے نے پوچھا والد گرامی اللہ رب العزت نے کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے آگے سے کہا وہ بڑا مہربان ہے، 40 سال تو دین کی خدمت کی، اس نے کہا کوئی قبول نہیں، لیکن ایک دفعہ کوئی بات لکھنے لگا تھا، دوات کے اندر قلم کو ڈالا، جو مکھی تھی اوپر بیٹھ گئی، میں نے کہا اللہ کی مخلوق ہے، مجھے اس پر بڑا رحم آیا، بڑا ترس آیا، میں نے قلم کو حرکت نہیں دی، اس نے وہ سیاہی کو چوس لیا، اللہ مجھ پر مہربان ہو گیا، اللہ نے اس نیکی کے صدقے مجھے بخش دیا۔ اور امام المحدثین حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو جنت سے جو ہے وہ دور کر لیتا ہے اور دوزخ کے قریب کر لیتا ہے۔ نمبر 2، آپ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ کی ناراضگی مول لے لیتا ہے اور شیطان اور ابلیس کی خوشی جو ہے وہ خرید لیتا ہے۔ تو رب کو ناراض کرنا اور رحمان کو ناراض کر کے شیطان کو خوش کرنا، یہ بھی مومن کے لیے ایک اچھی بات نہیں ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں مزید یہ، جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اپنی پیاری اور محسن مخلوق کو اذیت دیتا ہے۔ یہ فرشتے ہمارے ساتھ ہیں، اللہ کا کرم اور فضل دیکھیں، دائیں کندھے میں بھی فرشتہ ہے، بائیں کندھے میں بھی فرشتہ ہے، بائیں کندھے والا جو ہے گناہ لکھتا ہے اور دائیں کندھے والا نیکیاں لکھتا ہے، لیکن نیکیاں لکھنے والا مشورہ نہیں کرتا بائیں والے سے، لیکن بائیں والا جب گناہ لکھنا چاہتا ہے تو پہلے دائیں کندھے والے فرشتے سے مشورہ کر لیتا ہے کہ کیا خیال ہے میں گناہ لکھوں یا اس کو توبہ کا موقع دے دوں۔ کتنا وہ رب جو ہے وہ مہربان ہے۔ ہم نیکی ایک کرتے ہیں، ثواب وہ 10 کا عطا کرتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا کہہ کر اعلان کرتا ہے۔ اور اگر ہم گناہ ایک کرتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتا کہ اگر گناہ ہم ایک کرتے ہیں تو وہ ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، یوں نہیں وہ فرماتا کہ جیسے تم نے ایک نیکی کی میں نے 10 کا ثواب دیا، اب ایک گناہ کرو تو میں 10 گناہ لکھنے کا فرشتوں کو کہوں، نہیں، وہ بڑا مہربان ہے۔ اور فقیہ ابو اللیث سمرقندی فرماتے ہیں جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر اطہر کے اندر غمگین کرتا ہے، جس طرح قرآن نے کہا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ فرمایا کہ جب تم کوئی گناہ کرتے ہو تو حضور پر بڑا شاق گزرتا ہے، کیونکہ تم مومنوں پر بڑے حریص ہیں۔ تم اچھے کام کرتے ہو سرکار خوش ہوتے ہیں، تم برے کام کرتے ہو تو ان کی رحمت دیکھو پھر بھی وہ تمہارے لیے قبر میں استغفار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو پھر جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو جہاں فرشتوں کو اپنے محسن جو دن رات اس کی حفاظت کرتے ہیں،
بندہ جب چلتا ہے تو آگے بھی فرشتے ہوتے ہیں، پیچھے بھی فرشتے ہوتے ہیں، دائیں بائیں بھی فرشتے ہوتے ہیں۔ اللہ نے بندے کی حفاظت کے لیے وہ فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو پھر ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور غرض کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دن رات اس کے خلاف گواہ بن جاتے ہیں کہ آج تم نے گناہ کیا ہے، کل قیامت والے دن ہم گواہی دیں گے۔ جس طرح مطلب قرآن نے کہا ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم، کہ قیامت کا دن آئے گا، منہ تو بند ہو جائیں گے، ہم مورے لگا لیں گے، وتکلمنا ایدیہم، ہمارے ہاتھ بولیں گے کہ تم نے ان ہاتھوں سے قرآن کو اٹھایا تھا یا سینمے کی سکرین کو چلایا تھا، یہ ہمارے ہاتھ بھی بولیں گے، وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور یہ ہمارے پاؤں بھی گواہی دیں گے کہ تم مسجد کی طرف کتنا چل کے گئے تھے، عبادت خانے کی طرف کتنا چل کے گئے تھے، اور گناہوں کا کام کرنے اور اپنے مالک کو ناراض کرنے کے لیے ان پاؤں سے تم کتنا چل کے گئے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کوئی بھی گناہ ہے نقصان سے خالی نہیں ہے، کوئی بھی نیکی ہے وہ اللہ کریم اس کے مطلب ہے کہ نیکی کی برکت سے سکون عطا فرماتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے؟ فرمایا الاسم ما حاک فی نفسک والبر ما اطمأن الیہ النفس، فرمایا گناہ یہ ہوتا ہے جو تیرے دل میں کھٹکا پیدا کر دے، اور نیکی وہ ہوتی ہے کہ تو کر کے اپنے دل کو مطمئن کر لے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر ذکر کرے گا تو تیرا دل مطمئن ہو جائے گا۔ اگر شراب نوشی کرے گا تو پھر سرکار فرماتے ہیں کہ الخمر مفتاح کل شر، ہر برائی کی چابی جو ہے وہ شراب ہے۔